بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ اخلاص کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے اور اس کا شان نزول کہ سورہ اخلاص جسے قل هو اللہ بھی کہتے ہیں، یہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ سورہ اخلاص اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ پوچھا کہ آپ کا رب سونے کا ہے یا چاندی کا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، جسم سے پاک، اللہ سونے سے پاک، چاندی سے پاک، جسم سے پاک۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں بھی تم رخ کرو وہیں اللہ ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار بڑے بڑے مطالبات کیا کرتے تھے، اور ایک جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کرتے اور وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور قبروں سے فرشتے اٹھ کر ان سے باتیں کرتے۔ 8ویں پارے کے شروع میں اللہ پہلی آیت میں فرما رہے ہیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے واضح کر دیتے۔ جیسے یہ بھی کہا کرتے تھے فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ اللہ کو ہم واضح دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے ہیں۔ تو جن کی قسمت میں ایمان نہیں رکھا اللہ نے، وہ بس باتیں ہی کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی صورت جو ہے، حدیث پاک کے اندر اس کے بڑے فضائل بھی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شان نزول کیا ہے، کہ شان نزول بعض مشرکین نے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، اور بعض کہنے لگے کہ آپ کا رب سونے کا ہے یا چاندی کا ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری قل هو اللہ احد، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز، جو سب کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، سب کی، لیکن اسے کسی کی حاجت کی ضرورت نہیں، کسی کی حاجت نہیں اس کو، لیکن تمام کی حاجات وہ پوری کرتا ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اللہ کا نسب نامہ کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، پھر اللہ تو نہ اللہ نے جنا کسی کو، نہیں نہ اللہ کا بیٹا ہے کوئی، اور نہ اللہ جنا گیا ہے، نہ کسی کی اولاد ہے اللہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے ہم پلہ نہیں ہے کوئی، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ بلند ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ بڑے ہیں۔ حضور نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، مجھے قل هو اللہ سے محبت ہے، اس صورت سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے اس وجہ سے جنت کے اندر داخل کر دیا، اس کی محبت نے تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ یہ ایسی صورت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو اس کو 10 مرتبہ قل هو اللہ کو پڑھے، 10 مرتبہ قل هو اللہ کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ سارے جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو گئے، فرمایا قل هو اللہ احد ایک ایسی صورت ہے جو تہائی قرآن کے برابر ہے، تہائی قرآن کے برابر، یہ ایسی صورت۔
اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جو 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ، تو جنت کے اندر، جنت میں جب قیامت کے دن اس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ قل هو اللہ احد، یہ ایسی صورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔